السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 128 پڑھی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہار الیکشن کے نتیجے کے بعد مایوسی کیوں؟ اکتوبر نومبر 2020 میں بہار کا اسمبلی الیکشن تھا۔ 10 نومبر کو 2020 نتیجے آ گئے۔ این ڈی اے کو 125 سیٹ ملی، مہا گٹھ بندھن کو 110 سیٹ ملی۔ جو لکھا تھا وہ ہوا۔ خیر، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اس بات پر پکا یقین رکھتے ہیں کہ جو لکھا تھا وہی ہوا، اور زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ زمین اللہ کی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، لیکن انجام، بہترین انجام مومنوں کے لیے ہے۔ اصل میں کیا ہے، جیسے ہی نتیجے آئے اور دیر رات ووٹنگ کا سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد نتیجے کا اعلان کیا گیا۔ فیس بک پر، ٹویٹر پر، میڈیا پر بہت سارے علماء کو دیکھا کہ وہ لوگ ادھر ادھر کے لکھ رہے ہیں کہ ارے کیا سیٹنگ تھی، ای وی ایم کا کوئی مسئلہ تھا۔ بھائی اب جو لکھا تھا وہ ہوا، اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ بہترین فیصلہ ہے، مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216۔ تم جس کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور تم جس چیز کو چاہتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش آئی کہ کچھ علماء بھی تقدیر سے ہٹ گئے ہیں، کچھ علماء بھی افسوس میں ہیں۔ جی نہیں میرے بھائیوں، سیاسی کھیل بہت بڑا کھیل ہے۔ ای وی ایم کو کب تک دوش دیتے رہیں گے؟ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ تقدیر پر بھروسہ کیوں نہیں؟ افسوس کیوں کرتے ہیں؟ ٹرمپ چلے گئے، امریکہ کے نئے صدر بائیڈن آ گئے، 77 سال کے ہیں وہ، 77 سال کے ہیں، تب ان کو حکومت ملی ہے۔ تو اتنا آسان کھیل ہے، جلدی مل جائے گا۔ 2020 پھر سے نتیش، اب جو ہے لکھا ہے اللہ نے دیا ہے۔ دنیا کے اندر ہار اور جیت کا مسئلہ جو ہو رہا ہے، ہم اور آپ دیکھیں اور غور کریں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ہمارے یہاں اور بھی ہے، کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا پوسٹ میں، ارے وہ ہار گئے، نہیں ہارنا چاہیے تھا، انہوں نے بہت سیوا کی تھی۔ ارے بھائی سیوا کی تھی، اگر اللہ کے لیے سیوا کی تھی تو آج بھی وہ سیوا کرتے رہیں گے۔ ہار اور جیت کا مسئلہ سیوا میں ہے ہی نہیں، وہ سیوا کرتے رہیں گے، لوگوں کی خدمت میں لگے رہیں گے، تو افسوس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر دنیا کے لیے ہم اور آپ سیوا کرتے ہیں تو افسوس کرنے کی بات ہے۔ اس لیے علماء کے ذریعے ایسی باتیں سننا بالکل تقدیر کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے جو لکھا تھا وہ ہوا، ہمت سے کام لیجئے۔ ہم مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ بولتے نا ارے ووٹ کٹوا پارٹی ہے، دس ہے، ڈیٹ ہے، کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے؟ میرے بھائیوں، جتنا منتھن ہم اور آپ ان چیزوں میں کر رہے ہیں، کاش کے غیر مسلم بھائیوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں اتنا منتھن کرتے۔ اور ہمیں اور آپ کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے اور دیکھیے۔ عبداللہ بن اریقط مسلمان نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے مدینہ لے جاتا ہے وہ۔ تو کیا ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مطعم بن عدی جیسے غیر مسلم کو ڈھونڈیے، عبداللہ بن اریقط جیسے غیر مسلم ڈھونڈیے، آپ کے کام آئیں گے۔ مطعم بن عدی آپ کے کام آئیں گے، ڈھونڈیے۔ ابن الدغینہ کو ڈھونڈیے، جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا۔ ابن الدغینہ مسلمان نہیں تھے، لیکن کہا تھا کہ آپ جیسا کوئی آدمی یہاں سے نہیں جا سکتا ابو بکر صدیق۔ ہم اور آپ کیوں رٹ لگائے ہوئے کہ نہیں مسلمان ہی ہونا چاہیے، مسلمان ہی ہونا چاہیے؟ لیکن ایک تلخ حقیقت ہے اور آپ کو ماننا پڑے گا، بہت سارے مسلم جو جیت جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی کام نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں،
کام بنانے والا اللہ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ مسلم ہی ہونا چاہیے وہی جیتیں گے تو فائدہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، ارے دیکھا ہی ہے ہمارا. یاد رکھیے گا جو بھے پھیلایا جا رہا ہے اس سے بچ کے رہیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے. جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی اور کوئی پارٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ دنیا کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں لیکن جب ظلم کرتے ہیں تو اللہ لے لیتے ہیں. فرعون سے اللہ نے لے لیا ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اللہ چلا رہا ہے. بس اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی اولاد کی فکر کیجئے، آخرت کی زندگی کی فکر کیجئے. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیے، تقدیر پر بھروسہ کرنا سیکھیے. اٹھیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، یہی تو اصل چیز ہے. قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیے. اس میں ہار جیت نہیں ہے، جیت ہی جیت ہے. وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے مسجد کے متولیوں کو میں نے دیکھا، علماء کو دیکھا، گمچھا لگا لگا کے خوب محنت کر رہے ہیں، بھیا بہنی دیدی. ارے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے بھی اتنی محنت کیجئے. آخرت سدھر جائے گی، سنور جائے گی. اس لیے میرے بھائیو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. جو لکھا تھا وہ ہوا. مومن کسی کو دوش نہیں دیتا، اور دنیا کا نظام ہے، چلتے رہتا ہے. آج ہار ہے تو کل جیت ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیشہ وہ جیتتے رہیں گے تو ایسا نہیں ہے. ہر عروج کو زوال ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا. یہ چند باتیں میں نے بہار الیکشن کے جیت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رکھی. مایوسی نہیں، مایوسی کفر ہے. کام کیجئے، آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے، پہنچائیے، لوگوں کا دل جیتیے، تب فائدہ ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.